السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لئی اوورسیز فورم سے سب دوستوں کو سننے دیکھنے والوں کو السلام علیکم. آج بیسیکلی ہمارا یہ چھوٹا سا پروگرام اس بیس پہ ہے کہ آج کل جو پاکستان سے کچھ لوگ جو فراڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو جھانسا دے رہے ہیں کہ جناب اوورسیز میں جابز ہیں، آپ ہمیں ویزے کے پیسے دے دیں. وہ بیچارے بارہا منع کرنے کے باوجود بھی ان کو ویزے دیتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے کہ ان امپلائمنٹ کو دیکھتے ہوئے تو جب یہاں پہنچتے ہیں، پہنچ بھی نہیں پاتے. پہنچنے سے پہلے جب وہ ویریفیکیشن پروسیس میں یا پھر جب وہ ویزے کی پیمنٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ بندے علی بابا ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے پیسے چلے جاتے ہیں. ایسا ہی ایکسپیرینس ہمارے ساتھ یہ دو دوست ہیں، احمد شاہ صاحب ہیں، میاں محمد وسیم صاحب ہیں. ان کے ساتھ کچھ لنک میں لوگ ہیں جن کو انہوں نے منع کیا ہے، تو پھر بھی انہوں لوگوں نے پیمنٹ کر دی ہے. پیمنٹ کرنے کے بعد ابھی نہ ان کو پیمنٹ ہو رہی ہے، نہ وہ بندے موبلائز. تو ہمارے ساتھ فہیم ملک صاحب ہیں، ہمارے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری لئی اوورسیز فورم ہیں. ہمارے یہ فنڈنگ ممبر ہیں احمد شاہ صاحب ہیں. ہمارے پریس سیکرٹری میاں محمد وسیم صاحب ہیں. میاں صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، جو آپ کا ایک واقعہ جو آپ کو پیش آیا ہے، جو آپ نے لوگوں کو ایڈوائز بھی کیا ہے، اس کے باوجود بھی جو لوگ ابھی ان معاملات میں پھنسے ہوئے ابھی تک کلیئر نہیں ہوئے، تاکہ آپ اپنی زبانی بتا دیں تاکہ لوگوں تک یہ میسج چلا جائے، اور جو سننے دیکھنے والے ہیں بس اتنا آپ کریں. بہت شکریہ نہیں بھائی، آپ نے انوائٹ کیا. اچھا، اس کی تفصیل اس طرح کہ میرا ایک دوست تھا، کافی عرصے سے وہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ بیرون ملک چلا جائے، سعودیہ میں آ جائے. اس نے مجھ سے بھی رابطہ کیا ویزے کا. میں نے کہا ویزا آج کل مل نہیں رہا آزاد، تو میں آپ کو بتاؤں گا. ایک دن اس کا مجھے میسج آیا، کیا حال چال ہے رات کے وقت. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے مجھے بتایا کہ میں لاہور جا رہا ہوں اپنا میڈیکل کروانے کے لیے، مجھے ویزا مل گیا صفائی کرنے کے لیے خادم حرم شاہ شریف. تو میں نے کہا یار میں نے اس کو جو دوسرا میسج کیا، یہی میسج کیا. میں نے کہا یار اس ویزا میں سب سے زیادہ فراڈ ہوتا ہے، آپ کو یہ ویزا کس نے دیا؟ اس نے مجھے بعد میں ایک ای نمبر شیئر کیا، جو ویزے کا ای نمبر ہوتا ہے. اس نے کہا یار یہ ایک دوست کا ویزا لگ گیا ہے اور میرا ویزا بھی جو ہے نا لگنا ہے، میں میڈیکل کرانے آ رہا ہوں. جب میں نے وہ ای نمبر کھولا چیک کیا تو اس میں نے دیکھا اس نے بالکل جو انہوں نے کسی میرے جیسے آدمی سے ایڈیٹنگ کروائی تھی، جہاں پر لفظ ہی ان سے کوئی بڑے لکھے، کہیں بڑا لکھا ہوتا کہیں چھوٹا لکھا تھا. کمپنی لفظ لکھا ہوتا ہے ایک عربی میں، جیسے کمپنی یہاں پر لکھتے نہیں، یہاں شرکہ لکھتے ہیں، یہاں پہ تو یہاں پر عربی میں آتی نہیں. میں نے جب دیکھا میں نے کہا یار یہ فیک ہے. وہ میری بات نہیں مانا. اچھا، میں نے اس کے بارے میں مجھے کچھ زیادہ تجربہ تو نہیں تھا. ٹریول ایجنسی والا ایک دوست تھا، میں نے اسی وقت اس کو سینڈ کیا. میں نے کہا یار یہ چیک کریں اور یہ کیا چیز ہے. اس نے چیک کر کے مجھے ڈیٹیل شیئر کی. اس نے کہا یار یہ فیک ہے. اچھا، اس کو میں نے دوبارہ بتایا. میں نے کہا یار یہ نا اس طرح 2 نمبر کام ہے، آپ یہ پھنس چکے ہیں تو آپ چھوڑیں، جتنے بھی آپ نے پیسے دیے ہیں آپ اس کو رہنے دیں. اس نے خیر میری بات جو ہے نا مانی نہیں. دوست تو میرا گہرا تھا، مگر اس طرح کے جب چکر میں پھنستے ہیں تو پھر وہ کسی کی نہیں مانتے. اس نے کہا پتہ نہیں یہ کوئی مجھے الٹا مشورہ دے رہا. اس نے میڈیکل کروایا. میں نے دوبارہ اس سے نا رابطہ نہیں کیا. 2-3 دن بعد اس نے مجھے میڈیکل اپنا شیئر کیا اور بتایا یار میرا میڈیکل ہو گیا. تو اب میں نے ان کو نا آپ کی بتائی ہوئی ساری باتیں بتا دی. مجھے اس سے زیادہ افسوس ہوا کہ آپ ٹھگ کو اور تیز کر رہے ہیں. آپ نے یہ باتیں کیوں بتائی اس کو؟ حالانکہ میں نے اس کو میسج میں یہ بتایا تھا کہ یہ تفصیل جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا یہ نہیں کسی کو بتانی. خیر انہوں نے اس کا جو ای نمبر ہے نا اس کو ای نمبر انہوں نے بالکل ٹھیک بنا کر دیا. میں نے پھر دوبارہ جو دوست تھا ٹریول ایجنسی والا اس سے رابطہ کیا. اس نے کہا میاں صاحب کے ایک ویزے پر 50 ای نمبر بن جاتے ہیں، اس کی $21 فیس ہوتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں. اچھا، پھر اس نے مجھے بتایا کہ میں نے کہا کمپنی کون سی ہے؟ اس نے کہا بن لادن کمپنی ہے اور 1800 ریال سیلری ہے اس کی. میں نے دوبارہ اپنے طور پر اس کی تصدیق کی تو پتہ لگا کہ بن لادن کمپنی کے پاس ایسا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے کہ جو حرمین شریفین کا ہے. اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اس کی سیلری اتنی نہیں ہے، 700-800 دیتے ہیں، 400-300 پلس فوڈ، اس طرح اس کی سیلری ہے. پھر میں نے اس کو تمام ڈیٹیل شیئر کی. میں نے کہا یار یہ بن لادن کمپنی کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. دوسری بات ہے اتنی سیلری بھی نہیں ہے، تو آپ جو ہے نا کسی کے چکر میں پھنس رہے ہیں. خیر اس نے مجھے کہا ٹھیک ہے. تھوڑے دن بعد مجھے پھر پتہ لگتا ہے کہ اس نے کوئی اپنے ساتھ اور بھی دوستوں کو پھنسا لیا اس لڑکے نے. تو اس نے مجھے وہ ٹھگ کے میسج بھی شیئر کیے جس میں اس نے بڑی تسلی دی، بھائی جان آپ بس 50-100 ریال آپ کا لگے گا، ادھر آپ کو وی آئی پی پروٹوکول ہوگا، آپ کی جو ڈیوٹی ہے وہ دنیا کی اچھی ڈیوٹی ہے. جیسے انہوں نے اس کو اس کا موٹیویٹ کیا ہے. دماغ جو موٹیویٹ کیا، دماغ جیسے اس کا واش کیا تھا اپنے حساب سے. تو وہ تو اس چکر میں پھنس گیا. اس نے ان کو 3 لاکھ روپئے بھی دے دیے اور لوگوں کو بھی بسایا. اچھا، دوسرا وہ طریقہ کار یہ بھی اختیار کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو بسا لیا اور اس کو کہتے ہیں اگر یار تم دوسرا آدمی لے کر آؤ گے نا، ہم
हर आदमी के ऊपर आपको 20,000 रुपये रियायत करेंगे, जितने भी आप लोग साथ लेकर आएंगे उसको 20-20 हज़ार कम कर देंगे। अभी तक उनका 7 आज 5 तारीख है, 8-9 तारीख का उन्होंने उनको कहा कि भी 8-9 तारीख तक हम आपको वीज़ा देंगे, टिकट भी देंगे। अच्छा, फिर 2-3 दिन पहले एक और दोस्त का इस तरह मुझे आ गया, वो उसने मुझे बताया कि मेरा सारा काम हो गया, मैं सऊदी आ रहा हूँ। तो मैंने उसको मुबारकबाद दी, ठीक है आप आ रहे हैं। मैंने कहा किस कंपनी में आ रहे हैं, कहाँ वीज़ा लगा। उसने मुझे डिटेल शेयर की। जब वो देखी तो वो भी यही सिस्टम था बिन लादेन का। एक वीडियो बनाकर उन्हें भेजी थी, भाईजान आपके 80,000 आ गए हैं, मजीद आप 80,000 दें, आपका वीज़ा लग गया है। तो आपकी, मैंने पूछा सैलरी कितनी है, उसने कहा 2200 सैलरी है। तो जब मैंने वो वीज़े वाला पेपर देखा तो वो भी उसी तरह मेरे जैसे आदमी ने एडिटिंग की हुई थी, वो नीचे पासपोर्ट किसी का लिखा हुआ, तस्वीर उसकी लगी हुई है, नाम उसका लिखा है। जब मैंने सारी चीज़ें देखकर उसको बताया, मैंने कहा कितने पैसे दिए, उसने कहा 80,000। फिर वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। फिर मैंने दोबारा एक और दोस्त का वीज़ा लगा था, उसका वीज़े का वो पेपर मैंने सेंड किया और उसको पासपोर्ट का पहला पेज भी सेंड किया, यार इसको चेक करें। तो उसका फिर मुझे मैसेज आता है, यार भी आप जो बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, मैंने उससे बात की है, उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा यार आप इस तरह करें, आप, उसने भी यही गलती की, उनको बता दिया ठगों को। मैंने कहा यार आप इस तरह करें, किसी भी ट्रैवल एजेंसी के पास चले जाएं, यहाँ पर अपने पास, वहां पर उसको जाकर जो मैंने आपको चीजें भेजी हैं, जो मैंने आपको वेरिफिकेशन करके भेजी है, जो चीजें मैंने वॉइस मैसेज किए हैं, वो जाकर चेक करवाएं, फिर मुझसे बात करना। मेरा कोई नुकसान नहीं, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो मेरा कौन सा नुकसान है, या आप मेरे पास आ रहे हैं, या मेरी कोई कंपनी तो नहीं है। तो वो सुबह गया, जाकर उसने जब चेक करवाया तो उन्होंने कहा भाई ये सौ ठीक है। फीसद फेक है। उसने उसने अपनी तसली तशफ़ी की, फिर मुझे मैसेज करता है, यार शुक्र है आपने मुझे बता दिया, 80,000 तो चले गए। मैंने कहा किस तरह गए, फिर मैंने उसकी डिटेल ली। उन्होंने कहा भाई वो सारा जो राब्ता था ना वो मोबाइल के जरिए था, वो बाई फेस मिले ही नहीं। तो पैसे भी जैज कैश किए हैं। तो वो इस्लामाबाद का बता रहे थे। मैंने उसको कहा वेल तो आपको 80,000 लेकर उन्होंने आपको पासपोर्ट भी वापस नहीं करना था। वो पासपोर्ट वापस करते नहीं है, क्योंकि अगर पासपोर्ट वापस करें आदमी, जब वहां पर एयरपोर्ट पर जाएगा, अगर वो जली टिकट भी बनाए, वहां पर FIA वाले उसको गिरफ्तार करेंगे, पूछेंगे वीजा कहाँ से लगाया, तो ज़ाहिर है वो पहुंचेंगे उनके पास, जो 2 नंबरी करते हैं। वो इस तरह करते हैं कि वो पासपोर्ट भी नहीं देते, बाद में नंबर उनके पास होता किसी और का, जहाज का किसी और का बना होता है। FIA में कोई आदमी जाता नहीं, गरीब जो भी बंदा होता है। तो यहाँ पर ये सारी गेम हो जाती है। गरीब यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हुए कर्जई भी हो जाते हैं और पैसा भी अपना गवा लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसे वसीम पे देखें, दो तीन चीज़ें हैं, मैं क्लियर करता जाऊं कि एक तो जितने भी एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे आते हैं उनको वहाँ पे फिंगरप्रिंट भी होता है, उनका मेडिकल भी होता है, वो प्रोसेस होता है। कोई भी नया बंदा वहाँ से आ रहा है तो जब भी कोई भी कंपनी देती है, सबसे पहले उनको एक ऑफर लेटर इशू होता है। ऑफर लेटर के बाद जब वो वीज़ा स्टैंपिंग के लिए या फिंगरप्रिंट के लिए, पहले मेडिकल के लिए जाते हैं, उसके लिए उनको ऑफर लेटर की ज़रूरत होती है, किस वीज़े पे किस क्राफ्ट के लिए जा रहे हैं। जब प्रोटेक्शन के लिए जाते हैं तो उसमें उनको एग्रीमेंट की ज़रूरत होती है। एग्रीमेंट नहीं होता तो उसमें प्रोटेक्शन नहीं होती। कोई भी हमारे दोस्त जो आ रहे हैं या जिनका ऐसा कोई प्रोसेस चल रहा है तो ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करें। हमारी लैया ओवरसीज फोरम की जो टीम है, ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में दुनिया में हर जगह पे है। कहीं से भी आप हमारे ग्रुप में मैसेज कर दें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दें, तो आप लोगों को पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो हम इसीलिए बैठे हैं कि किसी का कोई भी ऐसा इशू है जिस पे वो वेरीफाइड नहीं है या मुतमईन नहीं है, या उनको लग रहा है कि ये चीज़ें मुझे डाउटफुल लग रही है, तो हमारी सारी टीम सऊदीया में, यूएई में, बहरीन, कतर, तकरीबन पूरे GCC में हर जगह पे बैठी है। अगर नहीं भी बंदा बैठा फिर भी हम वेरीफाई करके इंशाल्लाह बताएंगे। अहमद भाई के साथ भी सेम जैसा वाकया पेश आया है, क्योंकि एक दोस्त इनको मिलने उम्रे के लिए गए हैं, तो उनके साथ भी यही हुआ है। वो बेचारे, वो तो यहाँ आ गए हैं, उनके साथ जो प्रॉमिस किए गए थे, जो एग्रीमेंट उनको दिया 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 गया था, जो उनको ऑफर की गई थी, उस हिसाब से उनको सैलरी भी नहीं मिल रही। बेचारे हैंड टू माउथ डेली दिहाड़ी करके वो गुजारा कर रहे हैं। अहमद भाई जरा इन शॉर्ट आप थोड़ा सा आप भी ब्रीफ कर दें। जी मलिक साहब, मैं रिसेंटली हुणे उम्री ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਲਈਏ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਇਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, एग्रीमेंट ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੈਂਦੀ ਨਾ ਸੈਲਰੀ, ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੈਂਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਉਹ बेचारा बड़ा परेशान है, मतलब है सही है, अकोमोडेशन वगैरह भी कोनी। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੈ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵੀ ਲਈਏ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋ ਅਲ ਮਰਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫੇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਨੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫੇਕ ਹੈ, ਐਡਿਟ किया ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਸਾਂ। जबरदस्त। फहीम मलिक साहब,
یہ ہمارے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری انہوں نے کافی عرصہ سعودیہ میں گزارا ہے. ان شارٹ بھائی جان آپ تھوڑا سا اس معاملے میں کیا میسج دیں گے؟ جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کیا چیزیں ہیں جو ویریفائی کر کے آنی چاہیے بیفور اسٹارٹ؟ جب بھی اسٹارٹ کرتے ہیں پیمنٹ کرنے سے پہلے ان کو کون کون سے معاملات ہیں جو دیکھنے چاہیے کہ یہ جینوین چیزیں ہیں یا نان جینوین ہیں؟ فہیم بھائی پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب جتنے بھی لوگ اگر خواہش مند ہیں گلف میں جانے کے لیے، فرسٹ آف آل تو وہ یہ دیکھیں کہ جس بھی ایجنسی سے رابطہ کر رہے ہیں سب ایجنٹ سے کانٹیکٹ نہ کریں، ٹھیک ہے نا. وہ ڈائریکٹ ایجنسی سے رابطہ کریں، ایجنسی کا نمبر انہیں پتہ ہونا چاہیے، وہ ایجنسی کے آفس وزٹ کریں، ان کا لائسنس نمبر ویریفائی کریں، ان سے ڈیمانڈ کریں کہ آپ کا لائسنس نمبر کیا ہے. جب وہ آفس جائیں گے تو ان کو ڈیفینیٹلی وہ ایک جینوئن ایجنسی کے جو ہے نا لوگ انہیں ریسیو کریں گے اور پھر وہ کنفرم کریں گے ان کے پاس ویزے ہیں یا نہیں ہیں. اور جب وہ ایجنسی کے لوگ کنفرم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم ہیں، وہ ہم ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ لائسنس ہمارا نمبر ہے، تو اس کے بعد ان کے پاس ایک پرمیشن نمبر ہونا چاہیے کسی بھی اسپیسیفک جاب کا، کسی بھی اسپیسیفک ڈیمانڈ کا ایک پرمیشن نمبر ہوتا ہے. فرسٹ آف آل لائسنس، سیکنڈ نمبر پہ پرمیشن نمبر. تو جب وہ جب کوئی بھی کینڈیڈیٹ کسی ایجنسی کے آفس وزٹ کرے گا اس کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اس سے جو ہے نا جاب آفر جو ہے نا ڈیمانڈ کرے گا. انٹرویو کے بغیر کوئی بھی آدمی آپ کو 1000 ریال کی سیلری پہ بھی جو ہے نا وہ موبلائز نہیں کر سکتا. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ گھر بیٹھے ہیں اور آپ کو 1000 ریال، 1200 ریال، 1500 ریال کی سیلری مل جائے گی، امپاسبل ہے. کوئی بھی بندہ آپ کو جو ہے نا وہ ہائر کرے گا اس سے پہلے آپ کو وہ انوائٹ کرے گا، آپ جائیں گے ان کے آفس. وہ ہیلپر بھی اگر ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ وہ فزیکل ہیلتھ اس کی چیک کریں گے، اپیرنس اس کی چیک کریں گے کہ ابھی اس کی ہیئرنگ جو ہے نا وہ اسٹرینتھ صحیح ہے، پاور اس کی اوکے ہے، فزیکلی اوکے ہے. میڈیکل کروانے سے پہلے ہی وہ خود جی فہیم بھائی میرے خیال میں کوئی نیٹ ورک ایشو آپ کے نیٹ ورک کا ایشو، آواز نہیں آ رہی. اینڈ آف دا ڈے یہ ہماری طرف سے میسج یہی ہے کہ کسی کو کہیں بھی اگر ویریفیکیشن کرنی ہے امپلائمنٹ کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، ویزے کے حوالے سے، آپ ہمارے پیج میں، ہمارے گروپ میں، واٹس ایپ میں، اسپیشلی لئیے سے بلانگ کرنے والے لوگ ہیں، وہیں ملک صاحب یا کوئی نہ کوئی بندہ ہمارا لئیے میں ہوتا ہے، تو آپ ان کے پاس چلے جائیں فزیکلی، وہ آپ کو ویریفائی کر کے دیں گے یہ جاب جینوئن ہے یا نہیں ہے. تو ہمارا یہ ان شارٹ میسج یا یہ ہماری بریفنگ یہی تھی کہ کسی بھی جاب کے لیے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں یا جانا چاہ رہے ہیں یا جا رہے ہیں تو کینڈلی آپ ویریفائی کر کے پراپر طریقے سے جائیں تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو. اگر آپ کو تکلیف ہوگی آپ کی وجہ سے آپ کے گھر والوں کو تکلیف ہوگی، یہ پھر معاملات تو جتنے آپ تکلیف زدہ ہوں گے اتنے آپ کے گھر والے ہوں گے. تو ہماری آپ سارے لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کسی سے نہ دھوکہ دہی کریں، نہ ہی کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ساری چیزوں سے بچائے، اور جتنے بھی دوست ان معاملات میں آئے ہوئے ہیں تو ہمیں مل کے ان کی بھی ہیلپ کرنی چاہیے. ان کیس کوئی آگے ہیں جن کو جاب کی ضرورت ہے، میرے خیال میں سارے لوگوں کو، سارے دوستوں کو مل کے ان کو جاب کے حوالے سے بھی سپورٹ کرنی چاہیے. تو ونس اگین تھینک یو ایوری باڈی. تو احمد بھائی تھینک یو، میاں صاحب تھینک یو، رحیم بھائی میرے خیال میں نیٹ ورک ایشو ہے وہ بھی ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. تو فردر کوئی ایسی انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے تو ہم اپنے پیج پہ شیئر بھی کرتے رہیں گے. کسی کو اگر کوئی کمپلین ہو تو ہمیں بھی آپ بتا دیا کریں، جو ہماری حد تک ہو سکتی ہے ہم ان کی سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.